ETV بھارت اردو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ نیوز ٹائم کی اہم خبریں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے دورہ لکشدیپ کے بعد مالدیپ وزراء کی جانب سے متنازع تبصرہ نے بھارت اور مالدیپ کے درمیان سفارتی تنازع کو جنم دے دیا۔ سوشل میڈیا پر مالدیپ بائیکاٹ ٹرینڈ کر رہا ہے۔ وہیں بھارت کے سخت موقف کے بعد مالدیپ حکومت نے اپنے وزیر کے متنازع تبصرے سے خود کو الگ کرتے ہوئے کہا کہ یہ ان کی ذاتی رائے ہے۔ مالدیپ وزراء کے متنازع تبصرے کے بعد سوشل میڈیا پر سلمان خان، اکشے کمار، سچن تندولکر سمیت مشہور شخصیات نے لکشدیپ کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ اکشے کمار نے کہا کہ مالدیپ کے وزراء کی جانب سے بھارتیوں پر نفرت انگیز اور نسل پرستانہ تبصرہ کرنا شرمناک ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ وہ یہ تبصرہ ایک ایسے ملک کے بارے میں کر رہے ہیں جو انہیں بڑی تعداد میں سیاح فراہم کرتا ہے۔ وزیر برائے اقلیتی امور اسمرتی ایرانی حج کانفرنس میں شرکت اور دو طرفہ حج معاہدے پر دستخط کرنے کے لیے اتوار کو 2 روزہ دورے پر جدہ پہنچی۔ جدہ ایئرپورٹ پر سفیر ڈاکٹر سہیل خان، قونصل جنرل محمد شاہد اور سعودی وزارت حج و عمرہ کے حکام نے وزیر اسمرتی ایرانی کا استقبال کیا۔ جموں و کشمیر کے سابق نائب وزیر اعلیٰ مظفر حسین بیگ اور ان کی اہلیہ نے اتوار کے روز PDP کے بانی مرحوم مفتی محمد سعید کی برسی کے موقع پر PDP میں دوبارہ شمولیت اختیار کی۔ مظفر حسین بیگ نے دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد پارٹی کو خیر بات کہہ دیا تھا۔ PDP صدر محبوبہ مفتی نے بیج بہاڑا میں اپنے والد مفتی محمد سعید کی 8ویں برسی کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مرکزی حکومت شمال مشرقی ریاستوں میں ملیٹنٹوں کے ساتھ بات چیت کر رہی ہے، لیکن جموں کشمیر میں عام لوگوں کے ساتھ ملیٹنٹوں جیسا سلوک کر رہی ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ 9 جنوری کو جموں کشمیر کے دورے پر جا رہے ہیں۔ دورے کے پیش نظر جموں و کشمیر صوبے میں سیکورٹی کے پختہ انتظامات کیے گئے ہیں۔ کانگریس نے منی پور کے 2 سرکردہ اخبارات کے ایڈیٹرز کی گرفتاری کی سخت مذمت کرتے ہوئے اسے اظہار رائے کی آزادی پر حملہ قرار دیا اور ریاستی حکومت سے پریس کی آزادی کو برقرار رکھنے پر زور دیا۔ کانگریس رہنما پون کھیڑا نے صحافیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ بنگلہ دیش میں عام انتخابات کے لیے ووٹنگ ختم ہو گئی ہے۔ شیخ حسینہ کی زیر قیادت عوامی لیگ پارٹی کے انتخابات میں چوتھی بار جیت تقریباً طے ہے، کیونکہ اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے الیکشن بائیکاٹ کیے جانے کی وجہ سے ووٹنگ فیصد کم رہی ہے۔ بنگلہ دیش میں پولنگ کے دن وزیر اعظم شیخ حسینہ نے جنگ آزادی میں مدد کے لیے بھارت کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ بنگلہ دیش خوش قسمت ہے کہ اسے بھارت جیسا قابل اعتماد دوست ملا ہے۔ غزہ میں 93 دنوں سے اسرائیل کے حملوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ آج خان یونس میں ایک رہائشی عمارت پر ہوئے حملے میں کم از کم 22 فلسطینی ہلاک ہو گئے۔ غزہ وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی حملوں میں اب تک 22,700 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ICC نے آسٹریلوی اوپنر عثمان خواجہ کی پاکستان کے خلاف پہلے ٹیسٹ میچ میں بازو پر سیاہ پٹی باندھنے پر عائد پابندی کے خلاف اپیل مسترد کر دی۔ ICC نے عثمان خواجہ پر گورننگ باڈی کے مقرر کردہ قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کا الزام عائد کیا تھا۔ عثمان خواجہ نے فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے بازو پر سیاہ پٹی باندھی تھی۔